اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله اشہد ان محمد رسول اللہ جب بولتے ہیں بے ہوش ہو کر کیا ہے نیچے گرتے ہیں، بے ہوشی کی حالت میں کیا ہے اتنا روتے ہیں، پھر اٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کا چہرہ کدھر ہے؟ آپ کا کیا ہے چہرہ انور ہم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ میرے محترم بھائیوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے اتنا محبت تھا کہ حضرت بلال جب جنت میں داخل ہوتے ہیں تو پہلا قدم کیا ہے حضرت بلال کا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کیا ہے حضور کا قدم سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم جنت میں پہلے پڑتا ہے، حضور اونٹ کے اندر بیٹھ کر کیا ہے جنت کے اندر تشریف لیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، حضور سے محبت کرنے سے، عشق مصطفیٰ سے اللہ خود راضی ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ خود راضی ہو گئے یہ سب چیزیں ہمارے ہیں۔ ایک بادشاہ نے اعلان فرمایا آج میں بہت خوش ہوں، جو آدمی جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ اس کا ہے۔ تو ایک عورت دوڑتی ہوئی جا کر بادشاہ پہ ہاتھ رکھی، کتنی ہوشیار عورت ہے نا۔ اگر بادشاہ اس کا ہو گیا وہ پوری سلطنت اس کی ہے، وہ پوری بادشاہت اس کی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے رات ہم لوگ اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑو۔ اللہ کی رسی کو جب آپ پکڑتے ہیں تم نہ چھڑانے کے لیے بہت سارے آپ کو اس سے دور کرنے کے لیے آپ کو ستائیں گے، دنیا ستائے گی، گھردار ستائے گا، کاروبار ستائے گا، آپ کو اللہ کی رسی چھڑانے کے لیے بہت سارے کوششیں ہوں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم ایسے امت کے اندر ہیں جو حشر کے میدان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جو اس امت کا آخری آدمی جو ہے، اس امت کا آخری آدمی کھڑا ہوگا، پورے آدمی کیا ہے ان کے قوم کے لوگوں کے پاس دوڑتے ہوئے جائیں گے، حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے۔ پورے نبی کہنے لگیں گے آج اللہ سے ہم کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، صرف ایک ایسے آدمی بات کر سکتے ہیں جو اللہ کے بعد ان کا مقام ہے، وہ ہے میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری امت کیا ہے، پوری قوم کے لوگ کیا ہے حضور کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے اور حضور سے کہیں گے یا رسول اللہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ہیں، یا رسول اللہ ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کے قوم کے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کہیں گے جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی تب تک میں کسی کا بھی سفارش نہیں کروں گا۔ پھر اللہ کہے گا یا رسول اللہ آپ میرے بازو میں آئیے، یا رسول اللہ آپ جو کھڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کا مقام آپ کے مقام سے جڑتا نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر تھا، آپ بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، میں دیکھتا رہا، میری ذات گوارا بھی نہ کری تو پھر بھی میں اسباب کے طور پر دیکھتا رہا، آج ان لوگوں کا آپ کا مقام ایک نہیں ہے، یا رسول اللہ بازو میں تشریف لائیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آپ کے لیے کرسی جنت سے اتاروں گا، میرے بازو میں بیٹھیے، قربان جائے میرے نبی پر۔ ایسے نبی کی امت ہے ہم لوگ۔ میرے نبی کہیں گے جب تک یا اللہ میری امت کو میں جنت میں نہیں بھیجتا تب تک کیا ہے میں آپ کے بازو میں بھی نہیں بیٹھتا۔ ایسے شفیق نبی، ایسے محبت کرنے والے نبی کی امت ہے ہم لوگ، لیکن آج ہمارے نبی کے سنتوں کا جنازہ اٹھا دیے۔ آج ہمارے نبی کے سنت ہم لوگوں کو کیا ہے ایک آفٹرال ہے، کرو تو ثواب نہیں تو کچھ نہیں، کرے تو کیا ہے دل کرا تو کرے، نہیں کرا تو چھوڑ دے۔ میرے محترم بھائیوں،
وہ نبی جو پیٹ کے اندر 3 پتھر باندھ کے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر گئے. ایک صحابی آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بھوک نے کیا ہے مجھے بہت تکلیف دے رہی تھی, دیکھو میں نے ایک پتھر پیٹ کے اندر باندھ لیا. حضور کے پاس وہ جھبا اٹھا کر دکھائے. پھر حضور فرمائے آپ کو تو ایک پتھر باندھنا پڑا, مجھے کیا ہے دیکھو 3 پتھر باندھ کے. میرے بھائیوں اگر اللہ چاہتا احد کے پہاڑ کو کیا بناتا, سونا بنا کے میرے نبی کے پیچھے چلاتا. اگر اللہ چاہتا جنت سے کیا ہے فرشتوں کو دسترخوان اتار کے دھلانے کے لیے کھڑا تھا. لیکن ویسے نبی جو غریبوں کے آقا, ہمدردوں کے آقا, جو اپنے پیٹ کو پتھر باندھ کے بس اپنے زبان پہ یا ربی امتی یا ربی امتی, میری امت ہے میری امت ہے میری امت ہے. اتنے آخری وقت ہے محترم بھائیوں, غور سے سنیے, حضور کا آخری وقت چل رہا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی آ گئے اور اسرائیل سے اللہ کہتا ہے جو دم کاٹنے والے روح کاٹنے والے جو فرشتہ ہے اللہ ان سے کہہ کر بھیجتا ہے اگر وہ اجازت دیے تو اندر جانا, سلام بول کر اندر جانا, اگر وہ اجازت نہ دے تو اندر نہیں جانا, اور اندر جا کر کہنا اگر وہ رہنا چاہے تو چھوڑ کے آ جانا, اگر وہ آنا چاہے تو بلا لے کر آ جانا. حضرت اسرائیل علیہ السلام جو روح کاٹنے والے فرشتے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ السلام علیکم. پھر اندر آ کر کہنے لگے آج تک پہلے انسان آپ ہیں, میں کسی کو بھی سلام نہیں کر کے جاتا, بس گیا اور روح نکال لیا بس آ گیا. لیکن اللہ مجھ سے کہا ہے آپ کو اجازت لے کر جانا, سلام بول کر آ جانا, اگر وہ اجازت دیے تو لینا ورنہ وہیں پہ چھوڑ کر آنا. میرے محترم بھائیوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسرائیل علیہ السلام روح کاٹنا شروع کیے. جو تکلیف ہوتی ہے, جو نزع کے حالت میں, سکرات کے حالت میں جو تکلیف ہوتی ہے, حضور نے اسرائیل سے کہا اسرائیل میری قوم کے امت کے لوگوں کو بھی اسی طرح درد سے کاٹو گے کیا روح کو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں سب سے کم تکلیف سے آپ ہی کو کاٹ رہا ہوں. جو 100% ہے اس کے اندر 1% آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, باقی لوگوں کو 100% سے 100% سے نکالتا ہوں. قربان جائے میرے نبی پر. کیا کہتے ہیں ایک مرتبہ سنو, میری قوم اس درد کو برداشت نہیں کر سکتی, یہ تکلیف کو میری قوم برداشت نہیں کر سکتی. جتنے میری امتی ہیں, جتنا ان لوگوں کو کاٹنے کا جو درد ہے وہ میرے اوپر نکال دو, وہ میرے اوپر ڈال دو. میرے بھائیوں جو آخری لمحے کے اندر, جو آخری دنیا سے جانے کا وقت ہے, میرے نبی کہتے ہیں جو میرے امت کے جو لوگ ہیں وہ یہ تکلیف کو سنبھال نہیں سکتے, جو ان کا پورا درد میرے جسم پہ ڈال دو, ایک ہی مرتبہ ہو جائے گا. ایسے قربان نبی امت پر ہوتے تھے, لیکن آج ہمارے لوگوں کے اندر نبی کی محبت نہیں ہے, نبی کا عشق نہیں ہے, نبی کا پیار نہیں ہے, نبی کے سنتوں کا قدر نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں, کل قیامت کے اندر پورے صحابہ کھڑے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جس طرح مرتا ہے اسی طرح اٹھتا ہے, اور جس طرح اس کا سر بھی کٹا, ہاتھ بھی کٹا, پیر بھی کٹا, بدن بھی کٹا, اسی حالت میں کیا ہے اللہ کے سامنے حاضری دیتا ہے. حضرت حمزہ وہاں پر کھڑے ہوں گے. جو ہندا نے کیا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ کاٹ کر اپنے منہ کے اندر چبائی تھی, وہ نبی, وہ صحابہ کل قیامت کے اندر حشر کے میدان کے اندر کھڑے ہوں گے. تو ہمارے ایک ایک آدمی, قوم کا آدمی جا رہا ہے کہ اس نے فلاں دھوکہ دیا, جھوٹ بولا, کسی کو ڈبایا, نمازوں کو چھوڑ دیا, اللہ کے حکموں کو توڑ دیا, کسی کو قتل کیا, کسی سے دشمنا کے رکھا. وہ حضور کو کتنا تکلیف ہوگا. وہ حضور ہم لوگوں سے یہ کہنے میں آ گئے اے نالائقوں, اے بدبختوں, کیا اس لیے کیا ہے میں نے اتنی ساری قربانیاں دی, کیا اس لیے میرے پیٹ کے اندر میں نے پتھر کو باندھا, کیا اس لیے کیا ہے میں نے اتنے ساری قربانیاں دے کر دین آپ تک پہنچایا. حضرت حمزہ کہنے میں آ جائیں گے تو ہماری کیا حالت ہوگی.
دیکھو ایک مرتبہ میرے بدن کو کتنے ٹکڑے ہو گئے ہیں، میرا کلیجہ بوٹی بوٹی الگ ہو گیا ہے، کیا یہ دین کے لیے آپ یہی کیے ہیں؟ میرے محترم بزرگوں، ہماری زندگی کے اندر دینداری کو لاؤ، ہماری زندگی کے اندر ایمان کو تازہ کرو۔ یہ مختصر زندگی ہے، صبح رہے شام کو رہتا یا نہیں پتہ نہیں ہے، صبح رات میں سوئے صبح اٹھتے یا موت کے گھاٹ پہ جاتے ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کیا ہے قبرستان کے اوپر سے گزر رہے تھے، قبرستان والوں سے کہنے لگے اے قبر والوں کیا حالت ہے؟ ایک مردہ کہنے لگا اے عمر بن عبدالعزیز آپ کو میں کیا بتاؤں، جب مجھے لوگ کیا ہے دنیا کے اندر رہتا ہوں عزت کیا کرتے تھے، میرے نام کو کیا ہے ادب سے لیا کرتے تھے، میرے سامنے کیا ہے ہاتھ باندھا کرتے تھے، جب مجھے بخار ہو جاتی جب مجھے کوئی بیماری ہو جاتی میرا گھر پورا تڑپتا تھا، گھر پورا کیا ہے ہمدردی کے لیے عیادت کے لیے پورے رشتہ دار آ جاتے تھے۔ آج میں قبر کے اندر اندھیرے گڑھے کے اندر پڑا ہوا ہوں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی میرا ہمدردی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی میرے بارے میں کیا ہے کچھ جاننے والا نہیں ہے۔ اس اندھیرے گڑھے کے اندر جب مجھے رشتہ دار لا کر چھڑ دیے تو کچھ دنوں کے بعد میرا ہر جسم کا عضو الگ ہونا شروع ہو گیا، کچھ دن کے بعد کیا ہے میرا پیٹ پھٹنا شروع ہو گیا، میرے بدن کے اندر میں کچھ گندگی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آج پورے بدن کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، کیڑے پڑے ہوئے ہیں، سانپ بھرے ہوئے ہیں، آج کیا ہے کوئی میری حال پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ہمارا بھی ایک دن یہ وقت آئے گا، ہمارا بھی ایک وقت ایسا آئے گا ہم چار کاندھوں کے اوپر سوار ہو کر قبرستان کو چلے جائیں گے۔ ہمارا اصلی وطن جو ہے، اصلی جو جگہ ہے وہ قبرستان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ